کے تعلق سے بیان کیا، اور آج اسی تعلق سے چند مسائل اس کے بعد نجاستوں کا بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 13، معذور کے نتھنے سے خون آ رہا تھا، وضو کے بعد دوسرے نتھنے سے آیا، وضو جاتا رہا۔ یعنی پیچھے جو ایک مسئلہ گزرا کہ معذور کا وضو اس کے عذر کے سبب نہیں ٹوٹے گا، وقت جانے سے ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی معذور ہے ناک کے ایک نتھنے سے خون بہنے کا، یعنی ایک نتھنے سے خون بہہ رہا ہے اور ہمیشہ اس کا جریان، اس کا سیلان رہتا ہے، اس کو فرصت نہیں ملتی ہے اس ناپاکی سے، تو وہ معذور ہے ایک نتھنے کی وجہ سے۔ تو اگر ایک نتھنے کو چھوڑ کر دوسرے نتھنے سے خون آیا تو دوسرے نتھنے کے آنے کی وجہ سے اس کا وضو جاتا رہے گا، کیونکہ وہ معذور ہے تو پہلے والے نتھنے میں جو خون آ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اگر دوسرے سے خون آیا تو وہ اس کا وضو جاتا رہے گا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ معذور کے نتھنے سے خون آ رہا تھا، وضو کے بعد دوسرے نتھنے سے آیا، وضو جاتا رہا۔ یا ایک زخم بہہ رہا تھا، اب دوسرا بہا، یہاں تک کہ چیچک کے ایک دانے سے پانی آ رہا تھا، اب دوسرے دانے سے آیا، وضو ٹوٹ گیا۔ کتنے باریک مسائل ہیں، ہے نا؟ یعنی ایک زخم کی وجہ سے وہ معذور تھا، اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں جائے گا، لیکن اس کے بغل میں دوسرا زخم ہو گیا، وہاں سے اب ناپاکی نکلنے لگی، تو دوسرے زخم کی وجہ سے اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ جو چیچک کے دانے نکلتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو اسمبڑا بولتے ہیں نا، جو لال لال ہوتے ہیں، پورے جسم میں نکلتے ہیں چیچک، اگر چیچک سے بھی جو رطوبت نکلتی ہے وہ ناپاک ہے نا؟ تو اگر ایک دانے سے رطوبت نکل رہی تھی، کیونکہ ہر دانے سے رطوبت نہیں نکلتی، کسی کسی دانے سے نکل جاتی، تو اب وہ اس کا جریان، اس کا سیلان چالو رہتا ہے، تو وہ معذور شخص کہلائے گا، اس کو فرصت نہیں مل رہی۔ تو اگر ایک دانے سے اس کی رطوبت نکل رہی تھی، دوسرے سے نہیں، تو اس ایک دانے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں جائے گا، معذور ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر دوسرا دانہ بھی پھوٹ پڑا، تب دوسرے دانے کی وجہ سے اس کا وضو جاتا رہے گا، ہے نا؟ مسئلہ نمبر 14، اگر کسی ترکیب سے عذر جاتا رہے، کسی طریقے سے کوئی کام کرنے سے عذر جاتا رہے یا اس میں کمی کی جائے تو اس ترکیب کا کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو بیٹھ کر نماز پڑھنے سے قطرہ نہیں ٹپکتا ہے، پیشاب کا قطرہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نہیں ٹپکتا، لیکن کھڑے ہو کر پڑھے گا تو ٹپکے گا، تب اس کے لیے فرض ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، جبکہ نماز میں کھڑا ہونا، قیام کرنا فرض ہے نا۔ لیکن اب عذر ہے، اس کو عذر کی وجہ سے ایسا عذر ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے نماز تو وہ عذر ثابت ہوتا ہے، تو وہ عذر ہوتا ہے، لیکن اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ عذر نہیں ہوتا ہے، تو بیٹھ کر پڑھنا اس کو فرض ہو جائے۔ یہی ہوتی ہے ترکیب، یعنی بیٹھ کر پڑھنا ایک ترکیب ہو گئی، ایک طریقہ ہو گیا کہ بیٹھ کر پڑھنے سے اس کا عذر جاتا رہتا ہے، تو لہٰذا بیٹھ کر پڑھنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ مسئلہ، معذور کو ایسا عذر ہے جس کے سبب کپڑے نجیس ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اگر ایک درہم سے زیادہ نجیس ہو گیا اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ملا، اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا، تو دھو کر پڑھنا فرض ہے۔ اور اگر یہ جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی نجیس ہو جائے گا تو دھونا ضروری نہیں ہے، اسی سے پڑھے، اگرچہ مصلی بھی آلودہ ہو جائے کچھ حرج نہیں، ہے نا؟ یہی کئی مسئلہ پوچھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ میں عرض کروں گا، تو یہ مسئلہ ذرا غور سے سنیں۔ جو معذور شخص ہے نا، اب عذر کی وجہ سے یہ تو آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، تو کپڑے کا کیا کرنا؟ جس کپڑے میں وہ نجاست لگ رہی ہے نا؟ کیونکہ پیشاب کا قطرہ ہے، خون کا بہنا ہے، عورت استحاضہ والی تو اس کا خون کا بہنا ہے، اور اگر پیپ نکلتا ہے تو پیپ کا بہنا، تو پیپ نکلے گی تو کپڑے پر لگے گی، خون نکلے گا تو کپڑے پر لگے گا،
پیشاب نکلے گا تو کپڑے پر لگے گا، تو اب اس کپڑے کا کیا کریں؟ اس کپڑے کو کس طرح دھویا جائے کہ اس کو تو عذر ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اگر اتنا موقع ملتا ہے، وہ جانتا ہے کہ پاک کر کے میں واپس نماز پڑھ لوں گا، ہے نا، اتنی فرصت مل جاتی اس کو، تو پاک کر کے نماز پڑھے، ہے نا۔ اگر درہم سے زیادہ وہ نجاست لگی ہے تو، اگر درہم کے برابر لگی ہے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ درہم سے زیادہ کی مقدار میں ہے، دھونا فرض ہے، برابر لگی ہے دھونا واجب ہے، اور درہم سے کم میں لگی ہے تو دھونا سنت ہے۔ یعنی پہلے دو حکم میں جس میں کپڑے کا دھونا فرض اور واجب ہے، اس میں اگر بغیر دھوئے نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض میں تو ہوگی ہی نہیں، جس میں دھونا فرض ہے، یعنی درہم سے زیادہ نجاست لگی ہے نا، اور اس کو دھونا فرض ہے، تو اس میں اگر بغیر دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور جس میں دھونا واجب ہے، یعنی درہم کے برابر نجاست ہے، تو اس کی ایسی نجاست کو دھونا واجب ہے۔ اگر اس میں بغیر دھوئے پڑھ لی تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ اور اگر درہم سے کم مقدار میں لگی ہے تو اس کا دھونا سنت ہے، تو اگر بغیر دھوئے پڑھ لیتا ہے تو ہو جائے گی نماز، لیکن خلاف سنت ہوگی، لیکن نماز فرض ادا ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اتنا موقع ملا کہ کپڑا دھو لے گا اور پھر اس پاک کپڑوں سے میں نماز پڑھ لوں گا، تو فرض ہے کہ دھو کر کے نماز پڑھے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وہ جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اسی طرح ہو جائے گا، اسی حالت میں اسی سچویشن میں ہو جائے گا، تو پھر دھونا ضروری نہیں۔ یعنی اتنا عذر ہے، اتنا سنگین عذر ہے کہ دھونے کے بعد واپس نماز شروع کروں گے تو واپس خون ٹپکے گا اور واپس اتنی نجاست لگ جائے گی، واپس دھونے جانا پڑے گا، تو یہ تو اس کے لیے تکلف ہو جائے گا نا۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی مقدور پر سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے نا، تو اس کے لیے رعایت ہے، اس کے لیے معافی ہے کہ انہی آلودہ کپڑے میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، انہی نجیس کپڑوں میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بار بار دھونے سے بھی وہ نجاست نکلتی ہے، واپس اتنی نجاست لگ جاتی ہے، تو پھر انہی آلودہ کپڑے سے نماز پڑھے، اگرچہ مصلی بھی آلودہ ہو جائے، یعنی جو جائے نماز ہے، اس پر نماز پڑھ رہی ہے وہ عورت، اگر اس پر نماز پڑھتے پر اتنا خون آیا کہ وہ مصلی بھی جو ہے آلودہ ہو گیا، پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اس میں اس کو تکلف ہے، اس میں اس کو حرج ہے، لہذا اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بغیر دھوئے پھر بھی ایسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اور اگر درہم کے برابر ہے، وہ پہلی صورت درہم سے زیادہ کی تھی، اب فرما رہے ہیں کہ درہم کے اگر برابر ہے تو پہلی صورت میں دھونا واجب ہے۔ یعنی پہلی صورت کا مطلب کہ اگر جانتا ہے کہ کپڑا میں دھو کر کے پاک کپڑوں میں نماز پڑھ لوں گا پھر آلودہ نہیں ہوگا، یہ صورت دھو کر کے نماز پڑھ لوں گا پھر آلودہ نہیں ہوگا وہ کپڑا، تو یہ اس صورت میں جو ہے دھونا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر درہم سے کم ہے تو سنت ہے، دھونا سنت ہے۔ اور دوسری صورت میں مطلقاً نہ دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت کا مطلب یہ کہ اگر کپڑا دھوتا ہے واپس آلودہ ہو جاتا ہے، دھوتا ہے واپس آلودہ ہو جاتا ہے، درہم کے برابر ہے تو، کیونکہ دھونا واجب ہے، لیکن بار بار دھونے سے واپس اتنا ہی مقدار میں خون آ جاتا ہے، تو اب اس صورت میں مطلقاً کوئی حرج نہیں، بغیر دھوئے وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب اتنے مسائل استحاضہ کے اور اس کے احکام پورے ہوئے، اب ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے، نجاستوں کا بیان۔ اب نجاستیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، ہے نا، میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل بیان کروں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، جو نیا بیان شروع ہو نا اس میں آپ شروع سے حاضر رہیں، کیونکہ کچھ باتیں جو بنیادی ہوتی ہیں وہ میں شروع میں بیان کر دیتا ہوں، ہے نا۔ اور اگر کسی بنا پر آپ حاضر نہ ہو سکے تو محمد ساحل کا ایک چینل ہے نوری میڈیا، آپ اس میں سرچ کر کے وہ پہلا بیان جو ہے سن سکتے ہیں۔ جیسے بیان شروع ہو اس میں آپ حاضر رہنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، اس کا نچوڑ ہوتا ہے پورے بیان کا، وہ میں شروع میں بیان کر دیتا ہوں، جیسا کہ میں آج بیان کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اب دیکھیے، نجاست جو ہوتی ہے وہ گندگی ہے، اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔
حدیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب نجاستیں اس کو دو قسم میں تقسیم کیا گیا ہے نا، ایک گاڑی نجاست ہے اور ایک خفیف نجاست ہے نا، اس کو نجاست غلیظہ بھی کہا جاتا ہے، نجاست خفیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ نجاست غلیظہ ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے نا۔ نجاست خفیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ناپاک ہونے کی صراحت قرآن اور حدیث میں موجود ہو، اس کے ناپاکی کی ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہو، اس کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے۔ کوئی نص اس کی ناپاکی کے خلاف موجود نہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، تمام دلائل سے اس کا ناپاک ہونا ہی ثابت ہو، ایسی نجاست سخت ہوتی ہے، جیسے آدمی کا فضلہ، پیشاب پاخانہ وغیرہ، اور حلال جانوروں کا گوبر ہے نا، جیسے گائے، بیل، بھینس، ان کا گوبر، یہ نجاست غلیظہ میں شمار ہوگا۔ ان کا پیشاب وہ نجاست خفیفہ میں آئے گا، لیکن ان کی گندگی جو پاخانہ ہے وہ نجاست غلیظہ میں۔ ایسے شراب ہے وہ بھی نجاست غلیظہ میں ہے، منی ہے نجاست غلیظہ میں ہے، حرام جانوروں کا پاخانہ پیشاب ہے وہ نجاست غلیظہ میں شمار کیا جائے گا۔ اور نجاست غلیظہ کا حکم سخت ہے، بڑا کٹھن ہے۔ اور نجاست خفیفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نجاست خفیفہ جو ہوتی ہے جس کا جو ہے نجیس ہونا یقینی نہ ہو، جس کا نجیس ہونا یقینی نہ ہو، کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کے پاک ہونے کا شبہ ہوتا ہو، ایسی نجاست خفیفہ ہے۔ جیسے ماکول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب وہ نجاست خفیفہ کہلائے گا، ہے نا۔ تو یاد رکھیں۔ اور وہ چڑیاں کہ جو حلال ہیں جیسے کبوتر، تو ان کی بیٹ یعنی ان کا پاخانہ بھی نجاست خفیفہ میں شمار ہوگا۔ اور آگے بیان آتا جائے گا کہ کون سے جانور کا پیشاب پاخانہ نجاست غلیظہ میں ہے اور کون سے جانور کا پیشاب پاخانہ نجاست خفیفہ میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نجاست غلیظہ جو ہوتی ہے اگر درہم کے برابر لگی ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، زیادہ لگی ہے تو اس کا دھونا فرض ہے، اور اگر درہم سے کم لگی ہے تو اس کا دھونا سنت ہے۔ نجاست غلیظہ کا یہ سخت حکم ہے۔ اور نجاست خفیفہ کی بات کریں تو نجاست خفیفہ اگر لگ جاتی ہے تو جس حصے پر لگی ہے، یعنی مثال کے طور پر آستین پر لگی ہے، دامن پر لگی ہے نا، یا پھر یہ کپڑے کے حصے پر لگی ہے یا پھر بدن کے حصے پر لگی، تو جس حصے پر لگی ہے اس حصے کی چوتھائی مراد لی جائے گی۔ جیسے آستین ہے تو آستین پر لگی ہے تو اس کے 4 حصے کیے جائیں، تو 4 حصوں سے جو چوتھا حصہ ہے، چوتھیا ہے، تو چوتھے حصے سے کم میں لگی ہوئی ہے تو اس کا دھونا سنت ہوگا۔ اگر برابر میں لگی ہوئی ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، اگر چوتھائی سے زیادہ لگی ہے تو اس کا دھونا فرض ہے۔ یہ خلاصہ نچوڑ ہو گیا آپ کا۔ اب میں بیان شروع کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری مسلم میں، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں جب کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ فرمایا، جب تم میں کسی کا کپڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے اسے کھرچے، پھر پانی سے دھوئے، تب اس میں نماز پڑھے۔ یعنی نجاست لگی، خون ہے، نجاست ہے، اگر حضور نے فرمایا لگ گیا وہ تو پہلے اس کو کھرچ دیا جائے، کیونکہ ایک زمانہ ایسا تھا، ابھی بھی ایسا ہے کہ کسی کا خون سوکھ گیا تو سوکھ کر کے وہ جم جاتا ہے، تو پہلے اس کو ہٹایا جائے، اگر وہ گاڑھا ہے تو اس کو کھرچا جائے اور کھرچ کر کے نکال لیا جائے، پھر اس کپڑے کو دھویا جائے۔ وہی حضور نے حکم فرمایا کہ اگر کپڑا اس طرح خون میں آلودہ ہو جائے تو پہلے کھرچے، پھر پانی سے اس کو دھو ڈالے۔ لیکن اگر کوئی بغیر کھرچے پانی میں دھوتا ہے نا، وہ مسائل آئیں گے، پانی میں دھوتا ہے اور پوری نجاست بہہ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کھرچنا اس لیے ہے کہ تاکہ تم کو زیادہ تکلیف نہ ہو، ہے نا، کھرچنے کے بعد پانی کا زیادہ اسراف نہ ہو،
پانی زیادہ خرچ نہ ہو، اس لیے پہلے اس نجاست کو اپنے ہاتھوں سے کھرچ دیا جائے، کسی آلے سے کھرچ دیا جائے، ہٹا دیا جائے، پھر کپڑے کو ہے پانی میں ڈالا جائے، پھر دھویا جائے، ہے نا، تو اس سے پانی کا اسراف بھی کم ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے پانی میں ایسے ڈال دیا اور نجاست چلی گئی تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسری حدیث پاک سماعت کریں، فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو مل ڈالتی۔ یہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو مل ڈالتی کہ حضور اس میں نماز پڑھتے، ہے نا۔ ایک دوسری حدیث سماعت فرمائیں، صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چمڑا جب پکا لیا جائے پاک ہو جائے گا۔ چمڑا جب پکا لیا جائے کا مطلب اس کو دباغت دے دی جائے تو چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ حرام جانور ہو، ہے نا۔ جیسے بلی ہے، بلی حرام جانور ہے، لیکن اس کو ذبح کیا گیا تو اب اس کا گوشت جو ہے پاک ہو گیا، حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہے نا۔ اس کا گوشت جو کہ ناپاک چیز ہے، اس کا خون بھی ناپاک ہے، اس کا گوشت بھی ناپاک ہے، درندگی جو ہے اس میں ہے، لیکن اگر اس کو ذبح شرعی سے اس کو حلال کر دیا گیا بسم اللہ پڑھ کر کے، اور مسلمان نے حلال کر دیا، تو اب اس کی بوٹی اور جو ہے وہ اس کا جو گوشت ہے وہ پاکی کے حکم میں لگایا جائے گا۔ بوٹی جو ہے خون کی بات نہیں کہ بوٹی، اور حلال نہیں ہے، پاک کا کہہ رہا ہوں، اور اس کا چمڑا جبکہ وہ نجیس چیز ہے، لیکن اگر اس کے چمڑے کو دباغت دے دی جائے، پکا لیا جائے، جو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ چمڑے کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے کئی مدت تک، ابھی اس کو نکال لیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں دباغت دینا۔ تو اگر دباغت دے دی جائے ایسے چمڑے کو تو وہ چمڑا بھی پاک ہو جاتا ہے اگرچہ حرام جانور کا ہو، ہے نا۔ تو اسی لیے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر چمڑا پکا لیا جائے تو چمڑا پاک ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مردار کی کھالیں، مردار یعنی جو چاہے حلال جانور ہو چاہے حرام جانور ہو، مردار اس کو کہتے ہیں کہ جیسے حلال جانور ہے بکری وغیرہ، وہی مردار ہو سکتی ہے اگر ذبح غیر شرعی کیا گیا ہو، یعنی ایسے آدمی نے اس کو ذبح کیا گیا ہو جس کا ذبیحہ حلال نہ ہو، جیسے مرتد کا ذبیحہ ہے نا، مجوسی کا ذبیحہ، بت پرست مشرکین کا ذبیحہ، وہ اگر انہوں نے ذبح کیا ہے تو اگرچہ حلال جانور ہے وہ مردار ہو جائے گا، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ تو فرمایا حضور نے کہ مردار کی کھالیں جب پکا لی جائیں تو انہیں کام میں لایا جائے، ہے نا، جسے لاتے ہیں کام میں، جیسے بکری وغیرہ کے کھال سے مسلح بناتے ہیں، ڈول بناتے ہیں، الگ الگ چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ اگر پکا لی جائیں ایسی چیزیں تو انہیں کام میں لایا جا سکتا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی نے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا۔ جو پھاڑ کھالنے والے جانور ہیں، شیر، چیتا وغیرہ، یہ درندے ہیں، ان کی کھالوں سے حضور نے منع فرمایا۔ دوسری روایت میں کہ ان کے پہننے، ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی درندوں کی کھالیں کو استعمال میں نہ لایا جائے، نہ ان کو پہنا جائے نہ ان پر بیٹھا جائے۔ اب یہاں تک آپ نے 5 حدیثوں کو سماعت کیا، اور ان حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس کا ہم سے اس حدیث پاک، ان حدیثوں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ نجاست اگر لگ جاتی ہے تو ایسی نجاستوں سے کپڑے یا بدن کا پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اس کے تعلق سے چند مسائل انشاءاللہ کل کے بیان میں عرض کروں گا۔ الفاتحہ۔